کیونکہ اس بچے کی نفسیات اور اس کے ایموشنز کو دونوں کی، پیرنٹس کی بھی اور بچے کی بھی اور اس کے بھی بہت اہم موضوع تھا اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے اس کو بیان کیا. ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے جس کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں لیکن بہت اہم سوال ہے کہ ہماری پاکستانی بہن نے بھیجا ہے. نہ ہم ان کا نام بتائیں گے نہ ہی ان کی جگہ کا نام بتائیں گے کیونکہ سوال کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ ہم ان کی کانفیڈینشیلٹی کو ضرور رکھنا چاہیں گے. کہتی ہیں کہ توثیق بھائی آپ نے جو لاء کا سیگمنٹ سجا رکھا ہے بہت اچھا ہے. میں اپنے گھر کا ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میرا شوہر مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پر گالم گلوچ بھی کرتا ہے. میری ایک بیٹی ہے اسے بھی پریشان کرتا ہے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک تعلیم یافتہ خاتون ہوں, پڑھی لکھی ہوں, جاب کرنا بھی چاہتی ہوں, شادی چلانا بھی چاہتی ہوں, لیکن ساتھ ہی یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کا شکار ہوں. میں کیا کروں؟ کیا پولیس کے پاس جاؤں, کسی عدالت میں جاؤں, کوئی وکیل کراؤں, کیا کروں؟ بڑا زبردست ان کا مسئلہ ہے اور بڑا پینفل ہے, لیکن اس کو لائٹر موڈ میں لیتے ہوئے کہ یہ مسئلہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے, یہ میل سیگمنٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. ان کو بھی ہمارے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے. What is the solution؟ اس کا سلوشن جو ہے ایسے میں اگر خدا نہ خواستہ وہ فزیکلی ٹارچر کرتا ہے تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ مار پیٹ کرتا ہے. جی ہاں, وہ فزیکلی کرتا ہے. اب اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر بچانا چاہتی ہیں, ہماری بچیاں گھر بچانا چاہتی ہیں. اب اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کورٹس میں چلی گئی تو پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وائلنس ہو اس میں آپ کے پاس 15 پورے پاکستان میں موجود ہے. آپ اگر ایسا وہ ایکسیڈ کر گیا لمٹ تو اس صورت میں آپ 15 پہ کال کر سکتی ہیں. اس کے بعد ویمن اسٹیشن ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں ویمن اسٹیشن بنے ہیں, وہاں ویمن پولیس اسٹیشن پہ آپ جا سکتی ہیں. اگر ویمن پولیس اسٹیشن نہیں ہے تو آپ کے قریب ترین چوکی موجود ہوگی. جب آپ 15 پہ کال کریں گی تو آپ کو وہ چوکی انفارم کر دے گی جی کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں تھانے میں جانا ہے. آپ وہاں پہ جائیں, وہاں پہ آپ ریٹن کمپلینٹ فائل کریں گی. اس پہ اگر خدا نہ خواستہ زیادہ فزیکل ٹارچر ہے جس میں میڈیکل ضروری ہے وہ میڈیکل ریکمینڈ کریں گے, میڈیکل ہوگا اور اس کو پراپرلی پروسیڈ کیا جائے گا, FIR ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرا جو اہم ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ آپ کورٹ کو رجوع کریں. اگر ایسی صورتحال آپ کے پاس پیش آ رہی ہیں آپ فوراً کورٹ میں جائیں. کورٹ میں آپ فیملی کورٹ آپ کا موجود ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے فیملی کورٹ ہی پہلے, یہ فیملی کورٹ کو ہی رائٹس دیے گئے ہیں, یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہی وائلنس کو بھی وہ دیکھتا ہے اور ان تمام میٹرز کو دیکھتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا میٹر ہوتا ہے تو اس میں اب وہ جو فیملی جج ہے اسی کو میجسٹریٹ کے اختیار دے کے بتا دیا گیا کہ اگر وہ ایسا فیل کرے گا تو وہ ایسے اس میں پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے, سزا بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کا جو پرماننٹ سلوشن میں نے دیکھا ہے وہ تھانوں میں نہیں ہوتا. یہ سلوشن جو ہے وہ سلوشن آپ کو ملے گا کورٹس میں ہی. آپ آئیں گے کیونکہ کورٹس میں جب آپ کیس فائل کریں گی اس کے بعد کورٹس آپ کی ریکنسیلیشن میٹنگ کرواتی ہے. کورٹ پہلے اس کو چاہتی ہیں کہ آپ کا ہو جائے تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ کورٹ میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, مان لیتا ہے, اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز جو ہے بہت سیریس ہے. ریکنسیلیشن میٹنگ میں ججز کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو سامنے بٹھا کے خود اس کی ریکنسیلیشن کریں. 1 2 3 زیادہ جتنے بھی چانسز ہوں اس میں دیے جاتے ہیں, ایون کہ وہ اپیلنٹ سٹیج تک بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. فیملی کورٹ میں 2 طرح کی ریکنسیلیشن ہے, ایک پری ٹرائل اور پوسٹ ٹرائل. پری ٹرائل سے مراد ہے کہ کیس آپ کرتے ہیں تو ٹرائل کے سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ ریکنسیلیشن کراتے ہیں. پھر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکنسیلیشن نہیں ہوئی, ایویڈنس ہوتی ہے, فیصلہ کرنے سے پہلے بھی ایک دفعہ فیملی کورٹ بٹھاتی ہے. یہ لازمی ہے, یہ مینڈیٹری پروویژن ہے, اس میں بٹھاتی ہے, پھر ریکنسیلیشن ان کی کراتی ہے. بہت بہت شکریہ جدون صاحب, تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاک صاحب نے ساتھیوں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے جاوید بابر صاحب سے.